اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس کی زندگی میں ایسے بہت سارے موقع عطا فرماتا ہے کہ جس کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لہٰذا وہ غفور رحیم مالک ہے اور اپنے بندے کو عذاب الہی کا مستحق نہیں بناتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ پر اپنا خاص کرم اور امت محمدیہ کو ایسے بہت سارے مہینے اور ایسی بہت ساری بابرکت راتیں عطا فرمائیں کہ جن میں اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار گنہگار لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک ایسی بابرکت اور رحمت والی رات یعنی شب برات کے بارے میں بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے اور اس ایک رات کے اندر کتنے گنہگار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور شب برات کی رات میں لوگوں کے نامہ اعمال کیوں تبدیل کیے جاتے ہیں، اور اس رات کے اندر انسانوں کی زندگی اور موت کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور وہ کون سے اللہ تبارک تعالیٰ کے نافرمان اور بد نصیب لوگ ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، 15 شعبان المبارک کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے، اور برات کے معنی ہے بری ہونا یعنی نجات حاصل کرنا، چونکہ اس رات کے اندر لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ اس بابرکت رات کے صدقے اپنے گنہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے اور ان کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کے بعد شعبان المبارک کی 15ویں رات سب سے افضل اور برکت والی رات ہے۔ شب برات ایک ایسی مقدس رات ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ فرشتوں کے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے 2 عیدین مقرر فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آسمان والوں کے لیے یعنی فرشتوں کے لیے بھی 2 عید مقرر فرمائی ہے، ایک شب برات کی رات اور دوسری لیلۃ القدر کی رات۔ پھر دوستوں، شب برات کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اس بابرکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ پیارے دوستوں، اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رات سے مراد یا تو لیلۃ القدر کی رات ہے یا شب برات کی رات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارک سے مراد شب برات کی رات ہے۔ پیارے دوستوں، شب برات کی رات وہ مبارک رات ہے کہ جس میں انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات کے اندر ایک فہرست تیار کی جاتی ہے جس کے اندر ان تمام لوگوں کے گناہ لکھے جاتے ہیں جو اس سال میں اس دنیا میں زندہ رہنے والے لوگ ہوں گے اور جو اس سال میں مرنے والے لوگ ہوں گے، ان تمام تر لوگوں کی ایک فہرست تیار کی جاتی ہے، اور جو لوگ اس سال میں حج کریں گے ان لوگوں کی بھی ایک فہرست تیار کی جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، شب برات کی رات میں تیار ہونے والی اس فہرست میں جو بھی حکم لکھا جاتا ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی بیش نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15 شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرما دیجیے۔ تو حضرت
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات کے اندر لوگوں کے پورے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان مبارک کی 15 رات کو شعبان مبارک کی 15 رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت علیہ السلام کو ایک پیرس عطا فرماتا ہے، اور ملک الموت علیہ السلام کو وہ فہرست دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہوئے ہیں آئندہ سال ان لوگوں کی روحوں کو مقرر وقت پر قبض کرنا۔ پیارے دوستوں، شب برات ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کے اندر لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی دنیا میں ہی مگن ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول کر اپنے دن رات گناہوں کے اندر گزار رہے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص مال دولت کو جمع کرنے میں لگا ہوتا ہے تو کوئی شخص دنیا کو جمع کرنے میں اور سب سے خوبصورت گھر بنانے میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لے جا چکے ہیں۔ مال کو جمع کرنے والے یہ لوگ عنقریب مرنے والے ہیں۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی کے منقطع ہونے کا وقت شب برات کو لکھا جاتا ہے، اور انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں جبکہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، شب برات کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گنہگار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کے مطابق شب برات کی رات کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شعبان المبارک کی رات کو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات کو اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات کو اللہ تبارک تعالیٰ دو لوگوں کے علاوہ عام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا، دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان مبارک کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان مبارک کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔
پیارے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان المبارک میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔